اوم شانتی۔ میں راجستھان کی رہنے والی ہوں۔ میرے کو گیان ملے تو 10 سال ہو گئے، لیکن اتنے سالوں میں ایسی پرستھتی آئی کہ مجھے 2018 میں پوری طرح سے چھوڑنا پڑا بابا کو۔ گھر میں کسی کو پسند نہیں تھا میرا بابا کے پاس جانا، سینٹر پہ جانا، مرلی سننا۔ میرے یوگل مجھ پہ دوش لگاتے تھے کہ میں وہاں جاتی ہوں اس لیے ہمارا گھر برباد ہو گیا، تیرے وہاں جانے سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو وہاں چلی جائے گی، ہمیں چھوڑ کے گھر گرہستی تیاگ دے گی، یہ بہنیں تو نا پوترتا سکھاتی ہے۔ تو اس گھر میں رہتے ہوئے میرے پتی نے میرے سے مار پیٹ کی، بہت زبردستی کی کہ نہیں جانا ہے۔ مجبوری میں آخر میں مجھے ہار ماننا پڑا، کیونکہ اس وقت بابا کی اتنی یاد نہیں تھی، تو میں نے پورن ریتی سے بابا کو چھوڑ دیا 2018 میں۔ اور اسی بیچ میں میرے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پیئر میں میری 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، ان کو مجھے اپنے پاس میں لانا پڑا۔ میں ان کو اپنے پاس لے آئی۔ بچے بھی تھے میرے 3، 2 لڑکی 1 لڑکا، وہ بھی چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے وہ، اور بہنیں بھی تھی، پڑھائی کر رہی تھی وہ۔ پھر بچے وہ ساتھ ساتھ اسکول جانے لگے، دھیرے دھیرے سمے بیتتا گیا، بڑی ہو گئی وہ۔ 2019 میں نے ان کی شادی کر دی۔ پھر لاک ڈاؤن لگ گیا۔ پھر ایسے کرتے کرتے ایک میری سسٹر ہے دوسرے نمبر کی، پاپا کی جاب تھی، پوسٹ مین تھے وہ، تو انوکمپا نیوکتی اس کی ہو گئی۔ سمے نے ایسا رنگ بدلا کہ تینوں بہنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے ساتھ میں نہیں رہتی وہ، مجھ سے بات کرنا ایک دم دور ہو گئی مجھ سے، کہ کہیں اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے اس کے حصے کے۔ تو اس طرح میرے یوگل شروع سے ہی شراب جوا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ہماری بہت ساری پراپرٹی تھی، 5 دکانیں تھیں، بہت بڑا مکان، مین روڈ پہ مکان ہے، تو 4 دکانیں وہ بیچ چکے، 1 دکان اور بڑا سارا مکان بچا تھا۔ تو ان سب کے ذمہ دار وہ مجھے مانتے تھے کہ میں بابا کے جاتی ہوں، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ خود کے دوست نہیں بتاتے تھے، صرف اور صرف مجھے ہی کوستے رہتے تھے ہمیشہ۔ 2020 میں لاک ڈاؤن لگا، تو لاک ڈاؤن کیا لگا، میری زندگی انہوں نے جہنم بنا دی۔ میرے کو ڈانٹتے مارتے، شراب پیتے، پیسے جو بھی میں اکٹھا کر کے رکھتی تھی چوری چپکے بچوں کی سبزی کے اور کسی چیز کے، تو وہ بھی مجھ سے لے جاتے، کہیں پہ بھی چھپا کے رکھتی، ان کو پتہ چل جاتا، بکھیر دیتے، سب است ویست کر دیتے۔ بس میں روتی رہتی، بابا کو یاد کرتی رہتی۔ لیکن 2020 میں ایسی پرستھتی آئی کہ میں بابا کے اور زیادہ قریب رہنے لگ گئی۔ بابا کا گیان مجھے پھر سے ملا، میں تھوڑا بہت سامنا کرنے سیکھ گئی۔ جیسے بابا کہتے ہیں نا بھائی، غلط راستہ نہیں ہے، ستیہ گیان ہے، تو ستیہ پرماتما کے ساتھ جانے سے، ان کے پاس جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بابا کا سہارا لے کے میں ان سے سامنا کرنے لگ گئی۔ نہیں، میں تو جاؤں گی میرے بابا کے۔ میں مرلی سنتی بابا سے، خوب پیار کرنے لگی، امرت ویلا کرنے لگی۔ لیکن ادھر میرا بابا کے پرتی پیار بڑھ رہا تھا، بابا مجھ سے پیار کر رہے تھے، تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بابا بہت کچھ اچھا کرنے والے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کے اتیاچار مجھے لے کے بڑھنے لگے، بہنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو یہ مجھے تانا مارنے لگے کہ دیکھ تیری بہنوں نے، تو نے کتنا کچھ کیا ان کے لیے، میں نے کتنا کچھ کیا، اور آج وہ تجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں بہت روتی تھی بابا کے پاس، بابا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ لیکن بابا مرلی میں بول ہی دیتے تھے آنسر دوسرے دن کہ بچے، یہ جو بھی کچھ ہے ہمارے پچھلے کرموں کا پھل ہے۔ تو مجھے راحت ملتی تھی، ہر پل ہر گھڑی مجھے لگتا تھا کہ بابا کا یاد، بابا کا پیار اور بابا کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ آٹومیٹک عجیب سی شکتی ہوتی تھی۔ پھر میں نے چپ چاپ سہنا شروع کیا، بے بابا اب میں نے خود کو آپ کو سونپ دیا ہے، میں مورتی بن رہی ہوں، آپ مجھے ٹھوک ٹھوک کے پکا کر رہے ہیں، تو شاید کسی مندر میں رہنے لائق کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ روتی رہی، سہتی رہی، بس بابا کو یاد کرتی رہی، میں ان کو جو کچھ کرنا ہے کرنے دو۔ آخر میں وہ رات آئی جب ان کے اس اتنی اتی کا انت ہونے والا تھا۔ رات کو وہ شراب پی کے آئے، مجھ سے جھگڑا کیا، مار پیٹ کی، پوترتا کے لیے پریشان کیا، اور رات کو 1 بج گئے جھگڑا ہوتے ہوتے، تو انہوں نے میرا بیگ اٹھا کے باہر پھینک دیا اور بولا بھائی تو یہاں سے نکل جا، جا تیری بہنوں کے پاس۔ تو میں اکیلی رات میں کہاں جاتی؟ پھر میری بڑی بیٹی جو کہ 15 سال کی ہے، 10th میں ہے، وہ مجھے بہلا پستا کے سمجھا بجھا کے لے آئی۔ نہیں تو میں نے تو یہ سوچا تھا بھائی دیدی کے پاس چلی جاؤں سینٹر پہ، لیکن اتنی رات کو جانا اچت نہیں تھا، تو میں اس کی بات سمجھ کے گھر میں آ گئی واپس۔ روتی رہی رات بھر۔ پھر وہ تو لڑائی جھگڑا کر کے سو گئے، لیکن اسی رات میں نے نشچے کیا تھا بھائی بابا اور کتنے میرے کرم بھوگ کڑے، اب جب انہوں نے اتنا کہہ ہی دیا کہ یہ میرا کوئی خرچہ نہیں اٹھائیں گے، مجھے خرچہ نہیں دیں گے، تو میرا تو ہی مات پتا ہے۔ تو بابا کو میں نے بہت پیار سے بولا، تو ایسا لگا جیسے بابا نے اسی وقت میری پکار سن لی، اور مجھ سے بابا نے ایک دم اسٹرانگ ٹچنگ آئی کہ بچے
اب میں نہیں رکھوں گا تجھے ان کے پاس میں، تیرا سارا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بابا کہتے ہیں نا کہ محنت تو خود کو کرنی پڑتی ہے، بابا تو اپن کو رائے دے سکتا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ دوسرے دن چلے گئے تھے، وہ کام کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں۔ اس طرح پھر میں اپنے مائکے میں آئی، یہاں پہ کسی سے سمپرک کیا۔ میرے مائکے میں کوئی نہیں تھا، لیکن محلے میں ایسے بہت سے ایسے تھے اچھے، جاننے والے پہچاننے والے، ہم کو اچھا ماننے والے۔ میں نے ان سے پرارتھنا کی، بھائی دیکھو مجھ سے اب سہا نہیں جاتا، تو میں یہاں پہ کوئی کام کر لوں گی، مجھے روم دلا دو، میں جھاڑو پوچھی کر لوں گی، لیکن مجھے سسرال میں نہیں رہنا۔ ایسے کر کے پھر بابا نے میرے کو راستہ بتاتے گئے، میں بچے تجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں بابا کی ڈائریکشن کے انوسار ویسا ویسا کرتی رہی۔ پھر میرے کو یہاں پہ پیئر کے پاس میں آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں پہ ایک ہاسٹل میں سہ وارڈن کے روپ میں میرے کو نوکری مل گئی۔ اس سہ وارڈن کی پوسٹ کے لیے 10th پاس ہونا ضروری ہے، بٹ میں 10th پاس نہیں ہوں، میں صرف 8th ہوں۔ لیکن بابا کا اتنا پیار رہا نا کہ بڑے بڑے ادھیکاری رہے، کچھ بھی نہیں بولے، نہ کوئی میرے ڈاکومنٹس مانگے۔ اور جو میرے بہنوں کو یہاں لے کے گئی تھی میں، میری بہن نے میرے سے بات کرنا بند کر دی، تو پیئر ہے تو یہاں میں کوئی بھابھی کام کرتی ہے، انہوں نے میرے بارے میں بتا دیا، بھائی بیچاری بہت دکھی ہے، تو اس کی تو اپن کو مدد کرنی پڑے گی۔ ایسے کر کے سارے ادھیکاری رہے، سب نے میری خوب مدد کی۔ انہوں نے کیا مدد کی، میرے بابا نے ان کی بدھی اس طرح کر دی کہ سب نے میرے کو یہاں پہ کام رکھ لیا۔ اس طرح پھر ادھر یوگل کو پتہ چلا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا، پھر وہ میرے سے جھگڑا کرنے لگے، بھائی نہیں تیری بہنوں نے جو بھی میرے کو پیسے دیے، میں نے ان کے پیسے لگائے، وہ تو دے گی، میں تیرے کو نہیں جانے دوں گا۔ پھر بابا کہتے ہیں نا یوگل کو بھی پیار سے سمجھاؤ۔ پھر میں نے ان کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو ایسی بات ہے، آپ کا خرچہ بچ رہا ہے نا، آپ ہی نے کہا تھا نا آپ میرا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے، اب میرے بابا میرا خرچہ اٹھا رہے ہیں، میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، میرے کو روم ملا پرسنل، لیٹ بات، کھانا پینا، دودھ چائے ناشتہ ٹھوس بسکٹ، پتہ نہیں یہاں پہ بابا نے میرے کو ایسا لگا جیسے میرے لیے یہ پتہ نہیں کب سے بابا تیار کر رہے ہیں وشوکرما بن کے۔ تو آج میرے کو 4 مہینے ہو گئے، میں یہاں پہ لگ رہی ہوں۔ بچوں کا دھیان رکھنا، لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، لڑکیوں کا دھیان رکھنا، ان کے ایبسینٹ پرچینٹ کرنا، مطلب میری ایجوکیشن نہیں تھی، اس کے باوجود میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بابا نے میرے لیے اتنا زیادہ سوچا۔ تو میں خود کو بہت خوش نصیب پدما پدم بھاگیہ مانتی ہوں کہ میں تو کیا تھی، کہ پتہ نہیں بابا نے مجھے کہاں سے ڈھونڈا، اتنا پیار کیا، میں نہیں جانتی، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں نے لائف میں کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ اور بابا کہتے ہیں نا سچے دل پر صاحب راضی، تو شاید بابا مجھ پہ راضی تھے، اور میرا دل اتنا سچا اور اتنا پیارا بنایا کہ دنیا کے تانوں سے، دنیا کے اتیاچاروں سے بابا کو بھی لگا کہ بس اب میں اپنی بچی کو کچھ بھی نہیں سہنے دوں گا۔ اس لیے سرشٹی کے بیج روپ نے سویم پرم پتا پرماتما نے، بھگوان نے، جن کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، انہوں نے میرے کو اپنے ہاتھوں میں اپنے پیار سے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ میں نے ان سے صرف اور صرف مات پتا کا سمبندھ نبھایا ہے، کیونکہ اور سارے سمبندھوں میں دھوکہ کھا چکی، اس لیے میں صرف اور صرف اپنے مات پتا مانتی ہوں ان کو، کہ میں چھوٹا بچہ ہوں اور وہ مات پتا ہے۔ دھیرے دھیرے میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا، وہ یہاں دیکھنے آئے جگہ کو، ان کو بھی بہت اچھا لگا، اور اپنے آپ ان کا ویوہار ٹھیک ہو گیا، پورا ٹھیک نہیں ہوا کہ ہاں میں سیف جگہ ہوں، کسی پرائے پروس کے یہاں پہ نہیں ہوں، ایسے جیسے ان کو ڈاؤٹ ہوا بھائی میں کسی کے ساتھ تو نہیں چلی گئی، یا کسی کے بندھن میں تو نہیں آ گئی۔ پھر پورے محلے میں وہاں پہ پتہ چلا بھائی سب کچھ، مطلب گھر بھیجنے تک کی نوبت آ گئی تھی، بھائی میں تو گھر بھیجوں گا تمہیں جہاں پہ جانا ہے جاؤ۔ لیکن بابا نے میرا ایسا ہاتھ پکڑا، ایسا ان کو احساس دلایا کہ نہیں، انہوں نے میرے کو تانے مارے تھے کہ جا کون سی بہن رکھتی ہے تیرے کو، نہیں ہے میرے پاس کوئی خرچہ ورچہ، تو بابا نے سچ میں میرا سارا خرچہ وہاں سے ہٹا دیا۔ آج میرے کو بابا نے، جب میری پہلی سیلری آئی، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ بابا نے مجھے کیا دے دیا، پتہ نہیں کیوں، وہ تو مات پتا ہے نا، اپنے بچوں کو اپنی سوچ سے بڑھ کے دیتا ہے، اس چیز کی تو میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ بس یہی سوچ کے آئی تھی، بابا یہ ہاتھ تھام لو آپ میرا، آپ جس حال میں رکھو گے میں اس حال میں رہ لوں گی، کبھی آپ سے شکایت نہیں کروں گی۔ تو بابا نے آج میرے کو اتنا مان سمان دلائے، جیسی میری خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں پڑھوں لکھوں ایسی جاب ملے مجھے سرکاری، آج میں سرکاری ہاسٹل میں ہوں، اتنا مان سمان دیا بابا نے، اتنا سب کچھ دیا جس کی میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ وہاں پہ بھی سسرال میں بھی مان سمان بڑھا، یہاں پیئر میں بھی مان سمان بڑھا، اور سب یہی بول رہے ہیں کہ تو نے تیری بہنوں کو رکھا، شاید انہی کی دعا ہے یہ، لیکن پھر بھی ہسبینڈ تو ہے جیسے ہے، لیکن میں نے پرتیجھا کی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے بابا کی ہوں اور کسی کی نہیں ہوں، نہ مجھے دنیا سے رشتہ داروں سے کسی سے مطلب نہیں ہے، صرف میں اپنے بابا کی پورن ریتی سے ہو چکی ہوں، اور بابا نے بھی مجھے پورن ریتی سے اپنا لیا ہے۔
بابا کے چمتکار تو میری زندگی میں بہت آئے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے پتی نے بولے میرے کو تانے مارے کہ جا تو رہنا چاہے کس کے پاس رہے گی. اسی وقت بابا نے میرا ایسا ہاتھ تھاما. جب وہ میرے کو گھر سے نکالے تب میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن نہیں. پھر من میں خیال آیا کہ میرے بابا کا سینٹر، میرے بابا کی باتیں بدنام ہوگی کہ دیکھو یہ وہاں جاتی تھی اس لیے ایسا کیا اس نے. تو بابا نے ترنت میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے ٹچنگ کرائے ہوئے، نہیں بچے ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، نہیں تو آتما بھٹکتی ہے، جو بھی ہمارے کرم ہے. پھر بابا نے ہمت دی، پیار دیا، اور یہ بابا کا پیار یہ آج کہ میں آج ایسی جگہ پہ ہوں جس کے بارے میں تو شاید میں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اس جنم میں. آج بابا نے سارا خرچہ خود اٹھا رہے میرا، اور اتنا مان سمان اوپر سے وہ مل رہا ہے بونس میں، وہ الگ. اور خود جو اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے وہ الگ. مجھے نہیں پتا مجھے سب کو کیا سندیش دینا چاہیے، لیکن جو میرا انوبھو ہے وہ یہی ہے کہ دڑھ نشچے ایک بابا پہ، صرف ایک پرماتما پہ بھروسہ رکھے، انہیں سے جی بھر کے پیار کرے. دنیا کے راستے صرف اور صرف مطلب ہی ہیں، سوارتھ کے رشتے ہیں، لیکن سچے پرماتما کا رشتہ ہے وہ ایک سچا ہے. انہوں نے پرومس کیا ہے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے. چاہے دنیا پرومس کر کے توڑ دے، لیکن وہ کبھی اپنے بچوں کا ہاتھ ساتھ نہیں توڑتے. اوم شانتی. اگر آپ کے بھی کوئی بہت وشیش انوبھو ہیں پرماتما کی مدد کے، تو کرپیا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ کو اس انوبھو سے بہت پریرنا ملی ہے اور بابا کے پرتی وشواس اور بڑھ گیا ہے، تو کرپیا اسے اوروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اوم شانتی.